محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے شرک اصغر اور اس کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ شمس سورہ نمبر 91 کی شروع کی 7 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ شرک اصغر میں سے ایک شرک اصغر ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ ناظرین کرام، جب آدمی کے اخلاق خراب ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی وہ اصلاح کرے، اس کو درست کرے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں اچھے اخلاق ہی کام آنے والے ہیں۔ اگر وہ برائیوں میں مبتلا رہے گا تو اس کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ اس سے پہلے ہم کئی نشستوں میں بڑے شرک کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے۔ اب یہاں سے کچھ نشستوں میں انشاءاللہ چھوٹے شرک کا تذکرہ ہوگا۔ چھوٹے شرک کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اور آپ اس سے نہیں بچیں گے تو ہم اور آپ بڑے شرک کی طرف جا سکتے ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ہمارا گھاٹا ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی گھاٹا اور آخرت میں بھی گھاٹا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے شرک سے بھی بچنا ہے۔ آئیے دیکھتے چلے جو آیت میں نے پڑھی ہے، جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اس سلسلے میں ہم یہ جانیں پہلے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے ناطے کبھی اگر ہمیں قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کھا سکتے ہیں۔ عربی زبان میں آتا ہے قسم کے لیے یمین، اس کی جمع ہے ایمان، پھر اسی طرح آتا ہے حلف، اس کی جمع ہے احلاف۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، جب ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں تو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھا رہے ہیں، جیسے نبی کی قسم، ولی کی قسم، ماں کی قسم، سر کی قسم، بچے کے سر کی قسم، خود اپنے سر کی قسم کھا لیتے، باپ کی قسم۔ یہ ہمارے سماج میں چل رہا ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہم جو قسم کھا رہے ہیں وہ معمولی ہے۔ جی نہیں، یہ چھوٹا شرک ہے، اس سے بچنا ہے، ورنہ یہ ہمیں بڑے شرک کی طرف لے جائے گا۔ باپ دادا کی قسم کھا رہے ہیں اور بات بات پہ کھا رہے ہیں، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی قسم کھائیں گے، کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، کعبہ کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ اور قسم جب ہم کھاتے ہیں اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو عزت دے رہے ہیں، ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ ناظرین، عزت کے لائق، تعظیم کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کی ذات ہے، کسی اور کو ہم اس میں برابری نہیں کر سکتے، کسی اور کو نہیں لا سکتے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہیے قسم کھائی ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، ستارے کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی ہے، آسمان کی قسم کھائی ہے۔ ہم سورج کی قسم نہیں کھا سکتے، زمین کی قسم نہیں کھا سکتے، آسمان کی قسم نہیں کھا سکتے، چاند کی قسم نہیں کھا سکتے، ستارے کی قسم نہیں کھا سکتے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی اور اس کے پیچھے آنے کی۔ والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بھی قسم کھائی، والسماء وما بناها والارض وما طحاها، زمین کی قسم جب وہ بچھا دی گئی ہے۔ ونفس وما سواها، اور جان کی قسم جو برابر کی گئی ہے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھائے۔ اللہ نے قسم یہ بھی کھائی، سورہ لیل سورہ نمبر 92، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ پھر آگے کہا وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، سورہ ضحیٰ سورہ نمبر 93، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کے وقت کی جب وہ تاریک ہو جائے۔ پھر اسی طرح اللہ نے قسم کھائی، سورہ 3 سورہ نمبر 95، پڑھیے شروع کی 2 آیتوں کو، والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے تین کی اور زیتون کی
اور طور سینا کی، وہ پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، اللہ نے قسم کھائی ہے، تو یہ پہاڑ کی بھی عظمت ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی قسم کھائی ہے وہ اللہ کھا سکتا ہے، ہم اور آپ نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ تو اپنی قسم کھا لی، ہم اپنی قسم نہیں کھا سکتے۔ کچھ لوگ کیا کرتے، اپنے ہاتھ کو یہاں کنٹھ تک لے جاتے اور بولتے دیکھ بھائی میری قسم، نہ، اور اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے وہ قسم، جی نہیں، چھوٹا شرک ہے، اس سے بچنا ہے، بڑے شرک کا دروازہ کھل جائے گا، اس لیے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ نے ایک جگہ پہ اپنی قسم کھاتے ہوئے کہا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور جب اللہ قسم کھا کر کسی بات کو بتلائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کافی اہم ہے، اللہ تو ویسے ہی بتلا دے، اللہ سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، لیکن جب اللہ قسم کھا کے کوئی بات کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر دھیان زیادہ دینا ہے، بہت اہم چیز ہے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اللہ نے قسم کھائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دیں اور وہ ان کو مان نہ لیں، اور اپنے دل میں فیصلے کے خلاف کچھ بھی نہ رکھیں، سب کچھ وہ تسلیم کر لیں، تب صحیح ہے، ورنہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر لوگوں کو بتلا رہا ہے، ویسے ہی بتلاتا تو بات اہم ہو جاتی۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 72، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آپ کی عمر کی قسم، وہ لوگ نشے میں مدہوش ہیں، نشے میں مست ہیں، چور ہیں، یعنی جس طریقے سے آدمی شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے، کچھ کام سمجھ میں نہیں آتا، اول فول بکنے لگتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہے، وہ نالے میں پڑا ہوا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، اسی طرح یہ لوگ کفر میں، شرک میں مدہوش ہیں، شرابی کی طرح، بات سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی قسم کھائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قسم کبھی نہیں کھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقات میں سے کسی کی قسم نہیں کھائی۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی قسم کھانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ آئیے حدیث کا مطالعہ کیجئے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں پر بھی دھیان دیتے تھے اور لوگوں کو منع کرتے تھے تاکہ لوگ برائی کی طرف نہ آئیں۔ اگر نہیں منع کریں گے تو مسئلہ اور گڑبڑ ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ہم سب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں، معمولی نہیں ہے، یہ گناہ ہمیں جہنم میں لے جا سکتے ہیں، یہ گناہ ہمیں برباد کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ذرہ ذرہ مل جائے تو پہاڑ ہو جائے، اور جب قطرہ قطرہ مل جائے تو دریا بن جائے۔ اس لیے ہر چیز پر دھیان دینا ہے، کوشش کرنی ہے، لگے رہنا ہے، تاکہ ہم سے جس طریقے سے بڑا شرک نہیں ہو رہا، اللہ نے بچا کر کے رکھا ہے، اسی طریقے سے چھوٹے شرک سے بھی بچنا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا ہے، اور کوشش کرنی ہے، پوچھتے رہنا ہے۔ ایک حدیث کا اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور کتاب نمبر 83 حدیث نمبر 6646، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحلف بابی، اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا بتلایا، ٹوکا، دوسرے خلیفہ ہونے والے ہیں تو کیا ہوا، اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے کوئی چیز اگر ایسی غلطی ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکتے تھے، بتاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ سنو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اپنے باپوں کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے، جو قسم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا وہ خاموش رہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی قسم کھانا ہے اگر بات میں تاکید پیدا کرنی ہے، ورنہ خاموش رہنا ہے۔ قسم میں بھی کیا ہوتا ہے، اس کی 3 شکلیں بن جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی بات بات میں قسم کھا رہا، لا واللہ نہیں اللہ کی قسم، بلا واللہ کیوں نہیں اللہ کی قسم، اس کے زبان پہ بغیر کسی ارادے کے آ رہی ہے چیز، تو یہ چیز گنتی میں نہیں ہے کیونکہ ارادے میں ہے ہی نہیں۔ پھر اسی طرح آدمی ایک قسم کھاتا ہے جو سمجھتے بوجھتے جانتے
پھر بھی وہ قسم کھا رہا ہے تو اس کی پکڑ ہونے والی ہے، اور وہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کھا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کھا رہا ہے تو اس کی حقیقت کو سمجھے، اور جب صحیح چیز مل جائے تو اپنی قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ ناظرین اکرام، سلسلہ کلام جاری رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی آدمی واقعی قسم کھاتا ہے اور اپنی بات میں پختگی لانے کے لیے اللہ کی قسم کھاتا ہے، لیکن پھر جب اسے اچھی چیز مل جاتی ہے یا اس کا کام ہو جاتا ہے یا کام نہیں ہوتا، تو لیکن اسے یہ چاہیے کہ جب اچھی چیز مل جائے تو اپنے قسم کو توڑ دے، تو قسم کا کفارہ کیا ہے، اسے کیا دینا پڑے گا؟ آئیے غور کریں۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 89، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا لغو، بیکار قسم کی جو قسم ہے اس پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن مواخذہ کرے گا اس قسم پر کہ تم نے پختگی کے ساتھ کھا لی ہے اور اللہ کی قسم کھائی ہے، تو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو 10 مسکین کو کھانا کھلایا جائے جو تم کھا رہے ہو، نمبر 1، یا پھر 10 مسکین کو کپڑے پہنائے جائے اوسط درجے کے، نمبر 3، ایک غلام کو آزاد کیا جائے۔ اگر یہ تینوں نہیں کر سکتے تو نمبر 4 کہ 3 دن کا روزہ رکھا جائے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے۔ پھر کہا اپنے قسموں کی حفاظت کرو، یوں ہی بات بات پر قسم مت کھایا کرو ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ ایک مرتبہ وہ غصے میں اس طریقے سے آ گئے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے تہمت جو لگائی تھی، ان میں سے مصطح بن اساسہ بھی تھے، خالہ زاد بھائی تھے، ان پر وہ خرچ کرتے تھے۔ ان کو یہ لگا کہ جی میں ان کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، اور میری بیٹی پر یہ تہمت لگا رہا ہے، تو قسم کھا لی کہ میں اب ان پر مال خرچ نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتار دی، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا ہو گیا مال والے کو؟ وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو نہیں دیں گے۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ معاف فرمائے؟ جب یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4757، بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم تو چاہتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے۔ تو اگر ہم اور آپ کوئی چیز میں قسم کھا لیتے ہیں، کسی سے روٹھ جاتے ہیں، تو ہمیں مان جانا چاہیے، یہ نہیں اس کے پیچھے لگے رہے، زندگی بھر کے لیے کینہ رکھ لیا، جی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم کھانے کے بارے میں کئی جگہ پہ کہا ہے۔ ایک حدیث پر اور غور کر لیجئے، سنن نسائی کتاب الایمان والنذور کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 3800، لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا باللہ ولا تحلفوا الا وانتم صادقون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے باپ کی قسم مت کھاؤ، ماں کی قسم مت کھاؤ۔ بابا کی قسم بہت ہم کھاتے ہیں، دادا کی قسم کھاتے ہیں، جی نہیں۔ امی کی قسم کھاتے ہیں، منع ہے۔ غیر اللہ میں سے یہ اللہ نہیں ہے، قسم تو اللہ کی کھائی جائے گی بھائی۔ تو کہا اپنے باپ کی قسم مت کھاؤ، ماں کی قسم مت کھاؤ۔ پھر آگے کہا بتوں کی قسم مت کھاؤ۔ پھر یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے قسم کھاؤ، اور کب قسم کھاؤ وہ بھی بتلا دیا، جب تم اپنی بات میں سچے ہو۔ بات بات میں قسم مت کھاؤ، اپنی بات میں پختگی لانے کے لیے قسم کھا سکتے ہو، لیکن ذرا حساب سے۔ ایک جگہ پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے گا گویا کہ اس نے کفر کیا، شرک کیا۔ سنن ترمذی کتاب النذور والایمان کتاب نمبر 18 باب نمبر 9 حدیث نمبر 1535، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی قسم کھا رہا تھا، لا والکعبہ، کعبہ کی قسم۔ دیکھیے کعبہ اس روئے زمین پر ہم لوگوں کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، اللہ کا گھر ہے وہ،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں، اس سے بھی بچنا پڑے گا۔ اس لیے صحابہ کرام روکتے ہیں۔ ایک آدمی کعبہ کی قسم کھا رہا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا یحلف بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جائے گی، کیونکہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا اور شرک کیا۔ اب غور کر لیجئے، کفر کیا، انکار کیا اور شرک کیا، تو اس کے اندر سختی بتائی گئی ہے۔ یعنی آدمی کو چاہیے کہ وہ بچے، کوشش کرے، قسم نہ کھائے، ورنہ وہ نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو بڑے شرک کا دروازہ کھل جائے اور وہ چلا جائے، دھیرے دھیرے کر کے اس کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے قسم کے سلسلے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کے لیے بھی قسم مت کھاؤ، امانت کی قسم مت کھاؤ۔ سنن ابی داؤد کتاب الایمان والنذور کتاب نمبر 21 حدیث نمبر 3253، من حلف بالامانہ فلیس منا، کہ جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کسی آدمی نے ہمارے پاس کوئی چیز رکھی ہے، کوئی سامان رکھا، اس کی امانت ہے، ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم امانت کی قسم کھائیں گے تو اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس سے بچنا ہے، اگر نہیں بچیں گے تو نقصان ہوگا۔ کیوں امانت سے روکا جا رہا ہے یا ان جیسی چیزوں سے روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ قسم تو صرف اللہ کے نام کی کھانی ہے یا اللہ کے صفات کی کھانی ہے۔ بقیہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امانت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کسی چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے، کسی چیز سے روکتا ہے، تو ہم اور آپ اللہ کے حکم کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ کا حکم ہے کہ بھئی امانت کا خیال رکھو، امانت کی پاسداری کرو، خیانت مت کرو، بدعہدی مت کرو۔ تو پتہ یہ چلا قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جائے گی یا اللہ کے صفات کی کھائی جائے گی۔ بقیہ اور چیزوں میں ہم قسم نہیں کھا سکتے، نہ نماز کی قسم کھا سکتے، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ قربانی کی، نہ امانت کی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو امانت اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، اللہ کے صفات میں سے نہیں ہے، اس لیے منع ہے۔ ہم لوگوں کو اس کا خیال رکھنا ہے، اس سے بچنا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پیش کی ہے اور جب سے میں نے وہ حدیث سنی ہے میری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 27 حدیث نمبر 1646، ان اللہ تعالی ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے باپوں کی قسم کھانے سے روکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، فواللہ ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا ذاکرا ولا آثرا، اللہ کی قسم جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے میں نے کبھی بھی قسم نہیں کھائی اور نہ کسی کے قسم کو دہرایا کہ فلاں آدمی قسم کھا رہا، اس کے قسم کو دہرایا جائے، بتایا جائے۔ میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو صحابہ کرام ایسے تھے، عمل کرتے تھے، اپنی زندگی میں لاتے تھے۔ بھائیوں، ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں لانا ہے۔ جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کا فائدہ ہمیں خود ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ ورنہ کیا ہوگا اگر ہم بار بار قسم کھائیں گے تو اپنی حیثیت کھو دیں گے۔ ارے یار یہ آدمی کیسا ہے، بار بار قسم کھا رہا ہے، تو ویلیو ہماری نہیں رہے گی، ہم دوسروں کی نظر میں گر جائیں گے، اللہ کی نظر میں تو گر ہی جائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو بار بار قسم نہیں کھانی ہے، اور غیر اللہ کی تو کھانی ہی نہیں ہے، ورنہ ہم اللہ کی نظر میں گر جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، غلط کہا ہے۔ قسم کے سلسلے میں ایک چیز اور بھی ہے جو ہمارے سماج کے اندر ہے، ہمارے معاشرے میں ہے، کہ جھوٹی قسم کھانا بڑا رواج ہے۔ جھوٹی قسم کھانے کا، جھوٹی قسم جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور جس نے اپنے باپ کی قسم کھائی ہے، ماں کی قسم کھائی، اس کا کفارہ کیا ہوگا، پہلے یہ بات کر لیں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور کتاب نمبر 83 حدیث نمبر 6650، من حلف فقال في حلف باللات والعزى فليقل لا الہ الا اللہ ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لات اور عزا کی قسم کھائی اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، فوراً کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ تجدید ہو جائے۔ پھر آگے کہا، اور جس آدمی نے اپنے ساتھی سے کہا چلو جوا کھیلتے ہیں، غلط کر رہا ہے وہ،
اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ و خیرات کرے، ایسا کام نہ کرے۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کا کفارہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے ایمان کی تجدید کر لی جائے، بچا جائے۔ اسی طرح ایک قسم ہے جھوٹی قسم کھا لینا، جو بڑے گناہوں میں سے ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور کتاب نمبر 83 حدیث نمبر 6675، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، بڑے گناہ میں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وقوق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑے گناہوں میں سے، وقتل النفس نفس کو قتل کرنا، لوگوں کو مار ڈالنا، والیمین الغموس اور جھوٹی قسم کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آدمی جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا حق لے لیتا ہے تو یاد رکھیے گا، قسم وہی کھاتے ہیں نا، جھوٹی قسم بھی کھا رہے ہیں تاکہ دوسروں کا حق لے لیں، کسی کا حق مار دیں۔ جی نہیں، حق کیا ماریں گے، نقصان ہمارا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 137، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، جس نے کسی مسلمان آدمی کا حق مار لیا جھوٹی قسم کے ذریعے، جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا حق مار لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اس کے اوپر حرام ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ کے رسول گرچہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، کہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَإِن كَانَ قَضِيبٌ مِّنْ عَرَاقٍ گرچہ پیلو کے درخت کی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو، ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم نے کسی کا لے لیا ہے تو گڑبڑ ہے معاملہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرتے ہوئے کہتے ہیں جنت حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا کتنا اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک منع فرمایا، روکا، لوگ قسم کھا کھا کر اپنے مال کو بیچتے ہیں، اس لیے ان کی دکانوں پر بھیڑ لگی رہتی ہے، قسم کھاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں، بھائی صاحب دیکھیے یہ مال اتنے کا ہے، قسم کھا کے بتاتے، جھوٹ بولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب المساقات کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 1606، الحلف منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للربح، قسم کھانے سے سامان بکتا تو ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے سامان کو قسموں کے ذریعے مت بیچیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھا ماں کے پیٹ میں تھے لکھ دیا گیا، کتنا سامان بکے گا کتنا نہیں بکے گا، گاہک کون لے گا کون نہیں لے گا، اس لیے قسم مت کھائیے۔ قسم کھا کر اپنے سامان کو زیادہ بیچ تو لیں گے لیکن اللہ برکت کو ختم کر دے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، آج کی نشست میں یہ بات ہوئی، غیر اللہ کی قسم کھانا صحیح نہیں ہے۔ جو قسم کھا رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، جھوٹی قسم کھایا توبہ کر لے، اس کا حق واپس کر دے۔ اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ